اصل فتنہ پرور وہ ہیں کہ جو ختم نبوت کے پاکستان کے آئین میں طے شدہ عقیدے کو بار بار چھیڑتے ہیں، اور جب اسلام میں طے کر دیا گیا، قرآن میں ختم نبوت کا عقیدہ طے کر دیا گیا، حدیث میں ختم نبوت کا عقیدہ طے کر دیا گیا، اور تو اور پاکستان کے آئین میں ختم نبوت کا عقیدہ طے کر دیا گیا، پھر کیا بدبختی ہے، آپ کو کون سا سام کاٹتا ہے کہ آپ پھر کچھ عرصے بعد ختم نبوت کے حساس ترین نازک ترین مسئلے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، اور پھر الٹا یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے قرآن کی حفاظت کرنے کی اور اس کے لیے قانون سازی کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے قرآن اتارا ہے، اللہ اس کی حفاظت خود کرنے والا بنے گا۔ یہ کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اور 1400 سال سے اللہ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ اپنے بندوں کو بنایا ہے۔ آپ بھی سارے ملک کے اندر سے قوانین ختم کر دیں اور کہیں کہ یہ خود پڑھے لکھے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، پاکستانی باشعور لوگ ہیں، یہ خود قوانین کی پاسداری کریں گے۔ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلا، اور ہر نبی اپنی قوم، علاقے اور مخصوص زمانے اور وقت کا نبی بن کے آتا رہا، سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین ہونے کا اعزاز عطا فرمایا، امام الانبیاء ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور یہ اعزاز اور یہ شرف اس سے پہلے کسی نبی کو نصیب نہیں ہو سکا۔ پہلے نبی آتے تھے اپنی قوم، قبیلے، علاقے اور مخصوص زمانے اور ٹائم تک کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ قرآن کریم میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جنات کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے بُعِثْتُ إِلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ وَإِلَى كُلِّ إِنسٍ وَجَانٍ، کہ مجھے ہر کالے اور گورے کی طرف اور ہر انسان اور جن کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی نبی ہیں اور جنات کے بھی نبی ہیں، یہاں تک کہ ساری کائنات کے نبی بن کر آپ تشریف لائے۔ حیوانات، جمادات، نباتات، کائنات کے تمام ذروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا۔ تو ایسی کامل نبوت کسی نبی کو نصیب نہیں ہوئی کہ ساری کائنات کے لیے ہو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہو۔ یہ اعزاز اور یہ شرف اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا فرمایا۔ معراج کی رات میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ان کو نماز ادا کروا کے پیغام دیا گیا کہ اب یہ آنے والی ہستی امام الانبیاء بھی ہے اور خاتم النبیین بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے اعزازات اور خصوصیات عطا فرمائیں، ان میں سے ایک خصوصیت خاتم النبیین ہونا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کو قرآن کریم میں بھی بیان کیا گیا کتنی ہی آیات کے اندر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سے زائد احادیث کے اندر اس کو بیان کیا گیا، اور صحابہ کرام کا پہلا اجماع اس بات پر ہوا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں۔ تو گویا ختم نبوت کا عقیدہ قرآن سے، حدیث سے اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پہلا جہاد جو کیا، اور اس کے اندر صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی، 700 سے 1400 تک صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بتلایا کہ مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر اس طرح گامزن ہوتا ہے
اور اس طرح اس کو اپنے ذہن میں بٹھاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ہستی کو، ان کے مقام اور مرتبے کو، ان کی زبان سے نکلے ہوئے سبحان اللہ کے ایک لفظ کے درجے کو قیامت تک آنے والی امت کے اعمال نہیں پہنچ سکتے کہ ایک طرف تابعین سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام امت کے نیک اعمال رکھ دیے جائیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ رکھ دیا جائے، اور ساری عبادات کا اجر و ثواب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور کسی صحابی رسول کی زبان سے نکلنے والے سبحان اللہ کا لفظ ایک طرف رکھ دیا جائے، تو صحابی رسول کی زبان سے نکلنے والے سبحان اللہ کے لفظ کا نہیں بلکہ ان کے پاؤں کو لگنے والے ایک ذرے کا وزن بھی ساری امت کی عبادات سے زیادہ ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی جانیں ختم نبوت کے لیے پیش کر کے قیامت تک آنے والی امت کو بتایا کہ ختم نبوت کا تحفظ اس طرح مسلمان کیا کرتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں ہی مسیلمہ کذاب نامی ایک شخص پیدا ہوا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ میں اور آپ دونوں نبی ہیں، میری پرپوزل آپ کو یہ ہے، تجویز یہ ہے کہ آپ یہ طے کر دیں کہ جب تک آپ ہیں آپ نبی رہیں گے، اور جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو آپ کے بعد میں نبی کہلاؤں گا۔ اگر یہ آپ کو منظور نہیں تو پھر آدھے عرب کے آپ نبی بن جائیں اور آدھے عرب کا میں نبی بن جاتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب لکھوایا اور کہا کہ میں تو اللہ کا سچا نبی ہوں اور تو کذاب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ خط کون لے کر مسیلمہ کذاب کے پاس جائے گا؟ تو ایک صحابی تھے چھاپڑی فروش جو مدینے کے اندر کھجوریں بیچتے تھے، سر پر ٹوکرا رکھ کر کھجوریں بیچا کرتے تھے، وہ کھڑے ہوئے اور وہ کھجور کھا رہے تھے اور ہاتھ کھڑا کر دیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤں گا، یہ خط میں پہنچاؤں گا۔ اب وہ کھجور کھا رہے تھے تو جب انہوں نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا یا رسول اللہ میں جاؤں گا، تو ان کی منہ سے جو کھجور کھا رہے تھے اس کے کچھ ٹکڑے نکل کر ساتھ والے صحابی کے منہ پر جا گرے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں زیادہ جلدی ہے، کھجور تو کھا لو پھر کہہ لینا۔ تو اس صحابی نے کہا جن کا نام حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ کہنے لگے کہ میں اگر نہ بولوں اور میرے بولنے سے پہلے کسی اور کی ڈیوٹی لگ گئی تو میں تو محروم رہ جاؤں، اس لیے کھجور منہ میں ہے اور پھر بھی اپنی ڈیوٹی لگوا لی۔ حضور پاک علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس بلوایا اور اپنا نیزہ اور اپنا گھوڑا دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ جاؤ ڈٹ کر اس کے سامنے کھڑے ہونا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں وہ کمزور سا آدمی تھا، چھاپڑی فروش، سر پہ چھاپڑی رکھ کر مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتا تھا، 12 اس کے بچے تھے۔ ایسے نکلا جیسے کوئی جرنیل کسی جنگ کو لڑنے کے لیے، فتح کرنے کے لیے نکلتا ہے، اور جا کر مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچی۔ یوں کہیے کہ براہ راست موت کے منہ میں ہاتھ ڈالنے والی بات تھی، اور وہاں جا کر اپنا نیزہ زور سے گاڑا۔ سب دہشت زدہ ہو گئے۔ مسیلمہ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے اس سے زیادہ گرجدار آواز میں کہا تم مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں۔ کہا تم نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تھا اور میں اس خط کا جواب تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، تو پاس کھڑے ہوئے آدمی کو مسیلمہ نے کہا کہ خط پڑھو۔ اس خط میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الفاظ تھے، اس خط میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے کہ میں تو اللہ کا سچا نبی ہوں اور تو کذاب اور جھوٹا ہے۔ اب اتنا بڑا آدمی جو پورے قبیلے کا سردار ہو اور اپنے آپ کو نبی منوانے کے لیے وقت کے نبی کے ساتھ خط و کتابت کر رہا ہو، بھرے مجمع میں اسے جھوٹا کہہ دیا جائے، خط کے اندر جھوٹا کہہ دیا جائے تو اس کے لیے کتنی بڑی انسلٹ اور شرم کی بات ہے۔ تو غصے سے وہ لال پیلا ہو گیا اور اٹھ کھڑا ہوا تلوار لے کر اور کہنے لگا کہ ذرا پیچھے دیکھو، میرے سپاہی تلوار لے کر تمہارے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے، قربان جائیں صحابی کے عشق رسول کے، انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ کہا تم کہتے ہو میں تمہارے پہرے داروں کو دیکھوں پیچھے،
میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ابھی دودھ پیتے ہیں اور کچھ ابھی زمین پر چل بھی نہیں سکتے، اتنے معصوم چھوٹے ہیں، شیرخوار بچے ہیں، ان کو میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ جب اللہ کے نبی نے میری ڈیوٹی لگائی تو میں اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے گھر نہیں گیا، ان کو نہیں دیکھا تو تمہارے پہرے داروں کو کیسے دیکھ لوں؟ تو مسلمہ غصے سے کپ کپانے لگا اور تلوار ہاتھ میں پکڑ کر کہنے لگا اچھا تم کیا کہتے ہو؟ تمہارے نبی نے تو مجھے جھوٹا کہا ہے، کذاب کہا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب میرے نبی نے تمہیں کذاب کہہ دیا، اب خیال کی کیا بات ہے؟ اب 7 سمندر کے ساتھ بھی تم غسل کر لو تب بھی تم کذاب ہی رہو گے۔ تو مسلمہ نے غصے میں آ کر حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو پر تلوار ماری اور ان کا ایک بازو جسم سے کٹ کے الگ ہو گیا۔ اس کے بعد مسلمہ کہتا ہے اب تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اب بھی کذاب ہوں؟ تو انہوں نے کہا ارے بے وقوف، تم سمجھتے ہو کہ ہم اس بات سے ڈر جائیں گے؟ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو فجر کی نماز پڑھ کر سب سے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں۔ اس نے تلوار ماری اور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا، اور اس کے بعد آپ کی گردن پر تلوار رکھی اور کہنے لگے اب کیا کہتے ہو؟ کہا اب بھی میں تمہیں کذاب ہی کہتا ہوں۔ تو اس نے وہ تلوار حضرت حبیب بن زید کی گردن پر چلائی اور حضرت حبیب بن زید شہادت کا جام پی کر بارگاہ الہی میں سرخرو ہو کے پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ آنسو کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا حبیب بن زید قربان ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نے اس طرح ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے۔ اسود انسی نامی ایک کذاب کے دربار میں ایک مسلمان گیا اور وہ کہنے لگا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور کہا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نبی ہوں یا نہیں؟ انہوں نے کہا مجھے سنائی نہیں دے رہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو مسلمان ختم نبوت کے بارے میں کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں اور شہزادوں میں سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی سی عمر پائی اور وہ بھی بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو عاش لکان نبیا صادقا، اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو سچا نبی بنتا، لیکن اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا ختم بی النبیون، میرے اوپر نبیوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد نبی کوئی نہیں اور تمہارے بعد امت کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے رسول پاک علیہ السلام کو آخری نبی ماننا ختم نبوت پر ایمان رکھنا کہلاتا ہے۔ اور ختم نبوت پر ایمان رکھنا کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کائنات کا کوئی انسان نبی نہیں کہلا سکتا، اور نہ ہی کسی کو نبی بننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کتاب ہدایت بھی اتار دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی اتار دیے۔ اب جو اللہ کی اطاعت پر آنا چاہے تو وہ نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کرے گا تو نجات پانے والا بن جائے گا۔ تو جس طرح مسلمان ہونے کے لیے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا ضروری ہے، جس طرح مسلمان ہونے کے لیے حضور کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح مسلمان ہونے کے لیے حضور کی ختم نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ وہ آدمی جو کہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں لیکن حضور کو رسول نہیں مانتا، وہ بھی مسلمان نہیں۔ اور جو آدمی کہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں
اور حضور کو رسول مانتا ہوں لیکن آخری نبی نہیں مانتا تو اسلام کی نظروں میں یہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ تو ختم نبوت کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور مسلمانوں کے بچے بچے کو ہم نے یہ سمجھانا ہے کہ فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان دے کر گئے ہیں کہ میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اب آپ بھی سوچ رہے ہیں، ہمیں بھی سوچنا ہے کہ آخر ایک مسلمان ملک میں، مسلمان معاشرے میں کچھ عرصے بعد پھر مولویوں کو، علماء کو، دینداروں کو، مساجد سے والوں کو، خطیب لوگوں کو کیوں آواز اٹھانی پڑتی ہے ختم نبوت پر؟ کیوں مسئلہ سمجھانا پڑتا ہے مسلمانوں کو ختم نبوت کا؟ اس لیے کہ اس پاکستان میں آپ عدالت کی توہین کرتے ہیں تو اس پر توہین عدالت کا قانون لگتا ہے۔ آپ بانی پاکستان کی توہین کرتے ہیں تو اس پر آپ پر گستاخی کا قانون لگتا ہے۔ لیکن یہ مظلوم ملک ایسا ہے کہ اس میں آپ اسلام پر بکواس کرنا چاہیں آپ کو آزادی ہے۔ اس میں قرآن کے نام پر آپ بگڑی ہوئی کتابیں اور تحریف شدہ کتابیں چھاپ کر مسلمان ملک میں تقسیم کرنا چاہیں آپ کو آزادی ہے۔ اس میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ 25 کروڑ مسلمانوں کے ملک میں جب چاہے کوئی بدبخت اٹھتا ہے اور وہ ختم نبوت کے عقیدے پر ہاتھ ڈالتا ہے، ختم نبوت کی دستار کو میلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں۔ آپ کی طرف تھوکنے والا آسمان کی طرف تھوکنے کے والا ہے کہ آسمان کی طرف کوئی تھوکتا ہے تو اس کا تھوکا اس کے منہ پر آ کر گرتا ہے۔ کس ملک میں ہم رہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے ہر دوسرے چوتھے مہینے بعد، ہر کچھ عرصے بعد کوئی بدبخت اٹھتا ہے اور ختم نبوت جیسے حساس اور نازک ترین موضوع پر وہ لب کشائی کرتا ہے، اس کو چھیڑ کر مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اور جب مسلمان اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، مسلمان ختم نبوت پر اپنے دو ٹوک عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، مسلمان ختم نبوت پر کمپرومائز نہ کرنے کا اظہار کرتے ہیں، تو پھر مسلمانوں کو الٹا طعنہ ملتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے، ختم نبوت کے نام پر نعوذ باللہ سیاست کی جاتی ہے۔ تم اسلام کے نام پر جو مرضی کرتے چلے جاؤ، اسلامی ٹچ دے کر جو مرضی اپنی سیاسی گند پھیلاتے چلے جاؤ، اگر مسلمان اور علماء کرام اور دیندار لوگ ختم نبوت پر خطرات آنے کی صورت میں اس کے تحفظ کے لیے اپنے ایمانی جذبات کا اظہار کریں تو تم اس کو سیاست کا رخ دیتے ہو، تم اسے فتنہ پروری کا رخ دیتے ہو۔ اصل فتنہ پرور وہ ہیں کہ جو ختم نبوت کے پاکستان کے آئین میں طے شدہ عقیدے کو بار بار چھیڑتے ہیں، اور جب اسلام میں طے کر دیا گیا، قرآن میں ختم نبوت کا عقیدہ طے کر دیا گیا، حدیث میں ختم نبوت کا عقیدہ طے کر دیا گیا، اور تو اور پاکستان کے آئین میں ختم نبوت کا عقیدہ طے کر دیا گیا، پھر کیا بدبختی ہے؟ آپ کو کون سا سام کاٹتا ہے کہ آپ پھر کچھ عرصے بعد ختم نبوت کے حساس ترین نازک ترین مسئلے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، اور پھر الٹا یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے قرآن کی حفاظت کرنے کی اور اس کے لیے قانون سازی کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے قرآن اتارا ہے، اللہ اس کی حفاظت خود کرنے والا بنے گا۔ یہ کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اور 1400 سال سے اللہ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ اپنے بندوں کو بنایا ہے۔ آپ بھی سارے ملک کے اندر سے قوانین ختم کر دیں اور کہیں کہ یہ خود پڑھے لکھے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، پاکستانی باشعور لوگ ہیں، یہ خود قوانین کی پاسداری کریں گے۔ آپ تو ہر روز نہ جانے کتنے قوانین پاس کر کر کے پاکستانی قوم کو قوانین کے شکنجے میں جکڑتے چلے جاتے ہیں، لیکن جب اسلام کے تحفظ کے لیے قانون بنانے کی باری آتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی خود حفاظت کرے گا، اللہ نبی کی ختم نبوت کی خود حفاظت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذمے بھی لگایا ہے کہ وہ قرآن کی حفاظت کرنے والے بنے، وہ ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کرنے والے بنے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ غلط فہمی دماغوں میں ڈالی جاتی ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی سختی نہیں، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔
بھائی ایک لفظ لے لیا اور اس کا ترجمہ اٹھا لیا اور دوڑ پڑے کہ لو جی اب ہمیں قرآن پورا سمجھ آ گیا۔ ارے خدا کے بندو، اس قرآن کی آیت کو تم سمجھنا چاہتے ہو تو صحابہ کرام سے سمجھو اور مفسرین سے سمجھو کہ انہوں نے اس آیت کا مطلب کیا نکالا ہے۔ دین میں سختی نہیں، کیا مطلب کہ دین قبول کر لینے پر کوئی سختی نہیں، لیکن اگر دین قبول کر لینے کے بعد کوئی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، کوئی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو پھر بھی کوئی سختی نہیں کی جائے گی۔ پاکستانی بننے پر کوئی سختی نہیں، جو چاہے پاکستان کی نیشنلٹی لے، جو چاہے پاکستان کی شہریت حاصل نہ کرے، لیکن ایک آدمی پاکستانی شہریت حاصل کر لیتا ہے اس کے بعد تو وہ پاکستانی قوانین کا پابند ہے۔ اسے یہ نہیں چھوٹ دی جا سکتی کہ جب تمہاری مرضی تم پاکستانی قوانین کی پابندی کرو یا نہ کرو، تمہارے اوپر کوئی سختی نہیں۔ پھر تو کہا جاتا ہے نہیں، قانون حرکت میں آئے گا، اہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ پاکستانی قانون اتنا مقدس ہو گیا کہ اس کو خطرہ ہو تو آپ کہتے ہیں قانون حرکت میں آئے گا۔ آپ کیوں نہیں اس کو رعایت دیتے کہ جی کوئی سختی نہیں، جو جس طرح پاکستان میں زندگی گزارنا چاہے گزار لے؟ تو اسلام کی جب باری آتی ہے تو کہ جی اسلام میں کوئی سختی نہیں۔ بھائی اسلام قبول کرنے پر کوئی سختی نہیں، لیکن کوئی مسجد کی توہین کرے تو مسلمان کہے گا اسلام میں کوئی سختی نہیں۔ کوئی نعوذ باللہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے، آگے آیت پیش کر دو جی اسلام میں کوئی سختی نہیں۔ کوئی آ کر صحابہ کرام ازواج مطہرات اور اہل بیت کی توہین کر دے، مسلمان جذبات میں آنے لگے تو جواب آئے کہ جی اسلام میں کوئی سختی نہیں۔ تو اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں۔ تو ان پڑھے لکھے نادان مسلمانوں کو ہم یہ مشورہ دیں گے کہ ذرا قرآن کے حوالے اگر کوٹ کرنے ہیں تو پھر اس کو پڑھ بھی لو، اس کی تفسیر صحابہ کرام علماء اور مفسرین سے سمجھ لو کہ انہوں نے اس کا مطلب کیا لیا ہے۔ اسی طرح ایک یہ عنوان بنایا جاتا ہے کہ پاکستان کا قانون ہے کہ اگر کوئی قانون بعد میں بنے اور اس پر FIR پہلے کٹ جائے تو اس ملزم پر قانون لاگو نہیں ہوتا۔ یہ قانون تو ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسی پاکستان میں نہ جانے اس قانون کی ناک کو کس طرح موم کی ناک بنا کر کھینچا جاتا ہے۔ نواز شریف نے ہوائی جہاز ہائی جیک کروایا، مشرف کا یہ نہیں کروایا، بہرحال اس کو قید میں ڈال دیا گیا۔ مشرف نے بعد میں قانون بنوایا کہ اگر کوئی ہائی جیکنگ کرتا ہے تو اس کو اتنے سال کی سزا دی جائے گی۔ چنانچہ جرم پہلے ہوا، قانون بعد میں بنا، نواز شریف کو اس کے جرم کے تحت 21 سال کی سزا سنا دی گئی۔ وہاں کسی کو یاد نہ رہا کہ بھائی یہ قانون بعد میں بنا، جرم پہلے ہوا، یہاں قانون یہ لاگو نہیں ہوگا۔ لیکن قرآن پاک پر خطرات آئے اور 2 نمبر قانون اور قرآن بنا کر لوگوں نے چھاپا، اس پر قانون بنا تو اب قانون یاد آیا کہ قانون بعد میں بنا، جرم پہلے ہوا، لہذا وہ معاف کر دیا جائے گا۔ یہ نواز شریف والی ایک مثال دی ہم نے، سینکڑوں مثالیں ہیں پاکستان کے قانون کے اندر کہ قانون بعد میں بنا اور اس کا اطلاق پہلے کیا گیا۔ یہاں دیکھ لیں بجلی کے بلوں میں بالکل مہینے کے آخر میں اضافہ ہوتا ہے اور کہا جی بالکل یہ مہینے سے اور پچھلے 2 مہینوں سے کوئی اضافہ ہے اور کوئی ٹیکس لگایا گیا ہے اور وہ لاگو کیا جائے گا۔ اگر ٹیکس پچھلے کئی مہینوں سے عوام پر لادا جا سکتا ہے، اگر نواز شریف کو ایک ایسے جرم کی سزا دی جاتی ہے جو قانون ہی بعد میں بنا ہے، تو پھر اسلام اور قرآن کے بارے میں تمہارے نظریات کیوں بدل جاتے ہیں؟ اس وقت پھر ایک قانون کی آڑ کا سہارا لے کر تم کیوں آ جاتے ہو؟ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ پاکستان میں ہر مذہب کو آزادی ہے، بالکل، لیکن کوئی مذہب تو ہونا جو اپنے آپ کو الگ مذہب ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ قادیانی جو اپنے آپ کو الگ اقلیت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کو کیسے کہہ دیا جائے کہ وہ اس کے لیے تیار ہوں کہ انہیں بھی آزادی ہے؟ اب ان کی آزادی کیا ہے؟ مسلمانوں کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا۔ ان کی آزادی کیا ہے کہ مسلمانوں کے قرآن کے مقابلے میں ایک نیا قرآن چھاپ کر 25 کروڑ مسلمانوں کے ایمانی جذبات سے کھیلنا اور اس کو پھر عدالت کا شلٹر فراہم کر کے کہنا کہ بس عدالت نے قانون بنا دیا، 25 کروڑ گائے بکریاں بھینس بھیڑیں آنکھیں بند کر اس پہ سر تسلیم خم کر لیں۔ نہیں میرے محترم بھائیوں،
جس طرح عدالت کو توہین عدالت برداشت نہیں، اسی طرح مسلمانوں کو توہین رسالت برداشت نہیں۔ تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ہم سب کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم سب اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا تو کریں گے انشاءاللہ۔ کہ نماز اچھی، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، لیکن باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔